اپوزیشن کی مخالفت کسی کام نہ آئی، قومی اسمبلی نے کثرت رائے سے پاکستان آرمی ایکٹ بل 2025 منظور کر لیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بل پیش کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر ہی چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کی مدت اس دن سے شروع ہوگی جس دن سے نوٹیفیکیشن جاری ہوگا۔ وفاقی حکومت چیف آف ڈیفنس فورسز کے فرائض اور ذمہ داریوں کا تعین کرے گی، تاہم ملٹی ڈومین ایریاز میں ان کی ذمہ داریوں اور فرائض کو محدود نہیں کر سکے گی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ 27 نومبر 2025 سے ختم تصور کیا جائے گا۔ سیکشن بی میں حکومت کا لفظ ختم کر کے تقرری آرمی چیف کی سفارش پر کرنے کا اختیار دیا گیا۔ وزیر اعظم آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کی سفارش پر 3 سال کے لیے کمانڈر آف نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا تقرر کریں گے۔ اسٹریٹجک کمانڈ کی تقرری، دوبارہ تقرری یا توسیع کو کسی بھی عدالت میں دوبارہ چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ آرمی ایکٹ میں ریٹائرمنٹ کی عمر، سروس کی مدت اور ان کو ہٹانا کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ پر لاگو نہیں ہوگا۔ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ بطور جنرل پاک فوج میں اپنی خدمات انجام دیں گے۔ ایوان نے پاکستان ایئر فورس اور پاکستان نیوی ترمیمی بلز 2025 کو بھی کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ ترمیم کا مقصد مسلح افواج کے ڈھانچے اور ذمہ داریوں کو ہم آہنگ کرنا ہے۔ خبر شامل کریں گے قومی اسمبلی سے، جس نے 27ویں ترمیم کے بعد آرمی ایکٹ 2025 کی منظوری دے دی ہے، جس کے تحت فیلڈ مارشل کو بطور چیف آف ڈیفنس فورسز تعینات کرنے کے لیے نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ آرمی چیف کی مدت دوبارہ سے شروع ہوگی اور وہ پاک فوج کے تمام شعبوں کی ری اسٹرکچرنگ اور انضمام کی ذمہ داری سنبھالیں گے۔ پاکستان ایئر فورس اور پاکستان نیوی ترمیمی بلز 2025 کو بھی کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی نے 27ویں آئینی ترمیم کے بعد آرمی ایکٹ 2025 کی منظوری دے دی ہے، جس کے تحت فیلڈ مارشل کو بطور چیف آف ڈیفنس فورسز یعنی کہ CDF تعینات کرنے کے لیے نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ آرمی چیف کی مدت دوبارہ سے شروع ہوگی اور وہ پاک فوج کے تمام شعبوں کی ری اسٹرکچرنگ اور انضمام کی ذمہ داری سنبھالیں گے۔ پاکستان ایئر فورس اور پاکستان نیوی ترمیمی بلز 2025 کو بھی کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا ہے۔ مزید دیکھیے اسلام آباد سے اس رپورٹ میں۔ اپوزیشن کی مخالفت کسی کام نہ آئی، قومی اسمبلی نے کثرت رائے سے پاکستان آرمی ایکٹ بل 2025 منظور کر لیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بل پیش کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر ہی چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کی مدت اس دن سے شروع ہوگی جس دن سے نوٹیفیکیشن جاری ہوگا۔ وفاقی حکومت چیف آف ڈیفنس فورسز کے فرائض اور ذمہ داریوں کا تعین کرے گی، تاہم ملٹی ڈومین ایریاز میں ان کی ذمہ داریوں اور فرائض کو محدود نہیں کر سکے گی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ 27 نومبر 2025 سے ختم تصور کیا جائے گا۔ سیکشن بی میں حکومت کا لفظ ختم کر کے تقرری آرمی چیف کی سفارش پر کرنے کا اختیار دیا گیا۔ وزیر اعظم آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کی سفارش پر 3 سال کے لیے کمانڈر آف نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا تقرر کریں گے۔ اسٹریٹجک کمانڈ کی تقرری، دوبارہ تقرری یا توسیع کو کسی بھی عدالت میں دوبارہ چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ آرمی ایکٹ میں ریٹائرمنٹ کی عمر، سروس کی مدت اور ان کو ہٹانا کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ پر لاگو نہیں ہوگا۔ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ بطور جنرل پاک فوج میں اپنی خدمات انجام دیں گے۔ ایوان نے پاکستان ایئر فورس اور پاکستان نیوی ترمیمی بلز 2025 کو بھی کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ ترمیم کا مقصد مسلح افواج کے ڈھانچے اور ذمہ داریوں کو ہم آہنگ کرنا ہے۔